بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ کے ایک تاجر خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے، یعنی خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب۔ اور ناظرین، حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حارث تھا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہند بھی کہلاتی تھی۔ عتیق کی وفات پا جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور ناظرین، یہ آپ کو جانتے ہوں گے، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کی دیانتداری، امانتداری اور سچائی کا جو چرچا تھا مکہ میں مشہور تھا، اور یہ جو خبر جو ہے وہ حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کا ایک قافلہ مال تجارت کا وہ جا رہا تھا شام، لہٰذا آپ نے پیغام بھجوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جو ہیں وہ ان کے قافلے کے ساتھ جائیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے ساتھ گئے، واپسی ہوئی، اور آپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ ان کا غلام بھی مغیرہ وہ ساتھ ساتھ تھا، واپسی پہ ساری کی ساری معلومات بھی لی تھی کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ جب خادموں اور غلاموں نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کی تعریف ہی کی، تو پھر آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا تھا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پیغام جو اپنی ایک سہیلی تھی جس کا نام تھا نفیسہ، ان کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا، آپ نے فوراً جو ہے اپنے چچا سے بات کی اور اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے جب پیغام یہ سنا، اور اس کے بعد آپ نے اس میں پسند فرمایا اس کو، اور اس کے بعد شادی کے انتظامات کیے گئے، قبولیت ہوئی، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ 597 عیسوی کا ہے۔ اس وقت آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ 4 بیٹیاں ہوئی تھیں اور 2 بیٹے ہوئے تھے۔ بیٹیاں جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور بیٹے جو تھے ان کا نام قاسم اور عبداللہ۔ بڑا بیٹا قاسم تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بنی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیوں کی جو شادی ہوئی تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی تھی، جبکہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن طالب سے ہوئی تھی۔ اور حضرت عثمان کو آپ جانتے ہیں ذو النورین بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا تمام کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب آپ کی عمر جو ہے وہ 35 برس تھی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار واقع ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ آپ وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں قیام کرتے، اور حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتی اور ان سارے دنوں کا کھانا تیار کر کے آپ کو دیتی۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے، اور واپس آ کے دوبارہ کسی چیز کی حاجت ہوتی دوبارہ کھانا لیتے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ غار حرا چلے جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔
ناظرین، ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو۔ جب بعض لفظوں میں ہم ترجمہ یوں بھی پڑھتے ہیں، مجھے اوڑھنی اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ایسا ہی کیا۔ جب کچھ دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سکون ہوا تو آپ نے غار حرا میں اپنے ساتھ کچھ دیر پہلے والا جو واقعہ تھا وہ سارے کا سارا سنا دیا۔ یعنی کہ میں غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا اقرا، یعنی کہ ترجمہ اس کا ہے پڑھ۔ میں نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا۔ اب یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رودات جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنا رہے ہیں، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ پھر میں نے وہی جواب دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ اس زور سے بھینچا کہ میں تھک کر چور ہو گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا پڑھ۔ اس پر میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو اس نے پھر کہا تھا، وہ آپ کو ناظرین وہ آیت بھی پتہ ہوگی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو کہ تمہارا رب نہایت بزرگ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اسی نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ جب یہ تکمیل ہوگی تو وہ فرشتہ چلا گیا اور یہ عبارت میرے ذہن پر نقش ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا بعد میں، اور بخاری شریف میں باقاعدہ طور پہ یہ درج ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں اور مصیبت میں دوسروں کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ میرے ایک چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ورقہ بن نوفل، وہ ان چیزوں سے کافی واقفیت رکھتے ہیں، کل صبح ان کے پاس جائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح جو ہے حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلے گئے۔ وہ عیسائی تھے لیکن عالم تھے اور بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی جو بینائی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ انہوں نے جب یہ سارا صورتحال، ساری رودات سنی تو پھر انہوں نے وہ فوراً کہہ اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ اور اس کی بلازری کی روایت ہے کہ ورقہ نے یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ قوم آپ کو ستائے گی اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ اب یہ جب سننا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ کیا سچ مچ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، بخدا آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ واقعہ بخاری شریف میں درج ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ورقہ نے اپنی گفتگو میں جو لفظ ناموس کا استعمال کیا تھا، یہ یونانی زبان میں توریت کو نموس کہتے ہیں، اور ورقہ جو ہے وہ سریانی زبان آتی تھی ان کو، اور انہوں نے سریانی سے عربی زبان میں پوری کی پوری انجیل کا ترجمہ بھی کیا ہوا تھا۔ لہٰذا وہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت سے مشابہ وہ تھا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 3 سال تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اس دوران حضرت نے اپنے بہت قریبی احباب کو رازداری کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آپ کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے کی سعادت جو تھی وہ حضرت خدیجہ کو حاصل ہوئی تھی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا۔
وضو کا طریقہ بھی بتایا، اور پھر امام بن کر نماز پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت پہ نماز ادا کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گو کہ کھلے عام تبلیغ شروع نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ چاشت کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ادا فرماتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ اس وقت تک قرآن پاک کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں بت پرستی کو برا قرار دیا گیا تھا، لہذا اس لیے مکہ والوں نے آپ سے کوئی دشمنی پیدا نہیں کی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرنے لگے، اور حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی۔ بعض مقامات پہ ایسے بھی ہے کہ حضرت علی بھی جب پیچھا کرتے کرتے ان تک پہنچتے تو پھر آپ بھی شامل ہو جاتے تھے اس نماز میں۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی جو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، یعنی ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے اشیاء خرید لائیں، پھر اپنی زوجہ محترمہ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ان اشیاء سے ضیافت کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے تمام جو گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ فلاں دن فلاں وقت کھانے پہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ لہٰذا مقررہ دن میں بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگ کھانے پہ آئے تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن وہاں پہ ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل جو ہے پھر اس طرح درم برم ہو گئی، لیکن حضرت علی نے وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کفار مکہ نے یہاں حضرت اور کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید مخالفت آتی گئی، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوگی کہ تکالیف مختلف جو ہیں وہ دی جانے لگیں، اور دکھ پہنچانے والے جو سب سے پیش تھے وہ آپ کے جو چچا ابو لہب اور ابو جہل تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتے تھے، اور وہ جگہ بعض اوقات پیچھے پیچھے چلے جاتے اور جا کے شور و غوغا کرتے، شور مچاتے۔ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ وہ بھی ہے کہ جب کچھ کفار جو ہے وہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے تھے، جو خانہ کعبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نماز کی حالت میں جب آپ سجدے میں گئے تھے تو آپ کی پشت پہ ایک اونٹ کی اوجڑی بھی رکھ دی گئی تھی، یعنی کہ بعض اوقات اس قدر زیادہ جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اور اسے شدت سے بل دیتے تھے، کفار کو اکساتے تھے آپ کے خلاف، بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے تھے، پیچھے پتھر پھینکنے کی بعض روایات میں آتا ہے کہ بچے پتھر بھی پھینکتے تھے۔ لہذا ان ساری اظہار ثانیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، لیکن ایسے ہر موقع پر حضرت خدیجہ اپنے رفیق حیات یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی، آپ کو تسلی دیتی، اور خود ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار محسوس ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو منصب نبوت کی اتنی بھاری ذمہ داری ہے اس کو آسان بنانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ناظرین، جب کفار مکہ نے تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی کہ بنی ہاشم کا مقاطعہ کیا جائے، یعنی کہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قرارداد لکھی گئی کہ آئندہ سے کوئی فرد جو ہے وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کا کوئی تعلق قائم کرے گا، نہ کوئی تجارتی لین دین کرے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہ کرے گا، اور یہ قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس مقاطعے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک گھاٹی
شیب ابی طالب محصور ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت خدیجہ اس موقع پر اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے تنگی اور سختی میں اپنے شوہر کا یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ناظرین، یہ مقاطعہ جو ہے، یہ بائیکاٹ جو ہے، وہ 1 دن نہیں تھا، 2 دن نہیں تھا، 3 دن نہیں تھا، بلکہ 3 سال تک برقرار رہا۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوکھے اور بدمزہ چمڑے تک تناول فرمائے۔ کئی دن تک فاقہ رہتا۔ کفار مکہ گھاٹی کو جانے والے راستوں کی نگرانی کرتے رہتے اور باہر سے کوئی شے گھاٹی کے اندر پہنچنے نہ دیتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی اشیاء چپکے سے بھیج دیتے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں یہ اشیاء جو ہیں اپنے جو باقی قیدی افراد ہوتے تھے ان میں تقسیم فرما دیتی تھی۔ 3 سال بعد مکہ مکرمہ کے کچھ نیک دل افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس جو ہے معاہدے کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم والا معاہدہ تھا۔ ان افراد نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مقاطعہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن کئی قبیلوں کے افراد نے مقاطعہ کے خلاف رائے دی۔ جب مقاطعہ کی قرارداد کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ اللہ کے حکم سے اس قرارداد کے الفاظ کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام جو ہے وہ باقی بچا تھا۔ لہٰذا پھر ان افراد جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب تو یہ خود ایگریمنٹ جو ہے ختم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اب تو وہ مزید جو ہے محصور نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا یہ جو ایگریمنٹ تھا، مقاطعہ تھا یا بائیکاٹ تھا، یہ 10 نبوی میں ختم ہو گیا تھا۔ لیکن 3 سال تک کی فاقہ کشی کی صحبت برداشت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں آپ بیمار پڑ گئیں اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ اسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نبوی کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی کہ غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جب بھی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت کا حصہ جو سب سے پہلے بھجواتے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے تھے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ایسے وقت میری مدد کی جب کسی کے مال کا سہارا میرے پاس نہ تھا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی شے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا سلام جو ہے وہ پہنچا دیجیے گا۔ یہ بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری سنائی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پر لاکھوں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غمخوار رہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت عطا کی، اور اتنی بھاری ذمہ داری میں جو کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور ہمیں جگہ جگہ پہ ایسا ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب ہر وقت تعریف کرتے تھے تو حضرت عائشہ بعض اوقات مذاق سے کہتے تھے کہ آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں ان کو کیوں نہ یاد کروں، میری ساری اولاد جو ہے وہ انہی سے ہے۔ اور ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، اپنے بچوں کو اس طرح کا تعلیم دینے کی کہ وہ بھی ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان بن سکے۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔